ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک بتا رہی. لو ایک آخری واقعہ سماعت فرمائے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ لکھا ہے حضور سیدی فیض عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. اب چونکہ ان کا تذکرہ چل گیا ہے تو اسی کا میں عرض کروں. کشف المحجوب شریف خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو کامل مرشد نہ ملے, ہاں جی, آج مرشد ڈھونڈنا بھی تو مشکل بات ہے نا جی, اللہ والا متقی پرہیزگار جو ہمارے, میں نے نا اپنی زندگی میں یہ دیکھا, آپ سیدھی بات کریں نا لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے. میں جس بھی محفل نعت پہ گیا ہوں, محفل میلاد پہ گیا ہوں نا, میں نے ڈھولکی نہیں بجنے دی. اس کو کہتے ہیں دف, جھوٹ بولتے ہیں, یہ دف نہیں ہے ڈھولکی ہے. میں نے دف نہیں بجنے دی. 2 ڈھولکیاں میں نے پھاڑ دی تھیں, غصے میں آ کے میں نے پھاڑ دی تھی, میں نہیں بجنے دیتا. خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کسی ساز کا محتاج ہی نہیں ہے. وہ از خود ایسا ساز ہے, جب تیرے اندر بج جائے نا, رب کعبہ کی قسم ہے, پھر کائنات میں کچھ اور کسی ساز کی ضرورت ہی نہیں, کسی سوز کی ضرورت ہی نہیں. میرے رب کا نام محتاج نہیں ہے, میرے نبی کا نام محتاج نہیں ہے. اچھا جی, حضور سیدی فیض عالم کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید, وہ 4 دن تسبیح پھیر لو نا جی, تو بس وہ بندہ کہتا ہے بس میرے سے بڑا متقی ہے ہی کوئی نہیں جی, میں سب سے بڑا اللہ کا ولی متقی پرہیزگار ہوں. پھر وہ کہتے ہیں جی ہم تو پیروں سے بھی آگے نکل گئے, اللہ والوں سے بھی آگے نکل. تو کہنے لگے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید نے اپنے ساتھیوں میں ذکر کیا, اب مجھے پیر کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں اب ہر روز رات کو جنت میں وقت گزارتا ہوں. ہاں جی, لوگ عجیب عجیب دعوے کرتے نہیں. ایک پیر صاحب میرے محلے کے اندر رہتے تھے, میں نے ان سے پیغام بھجوایا کہ پیر صاحب سے کہو نماز پڑھا کریں. تو کہنے لگے ہم نماز یہاں نہیں پڑھتے, ہم تو مکے میں نماز پڑھ کے آتے, ہم مدینے میں نماز پڑھتے. تو میں نے پھر دوبارہ پیغام بھجوایا, میں نے حضور پھر روٹی بھی وہیں سے کھا لیا کرو, مکے کی روٹی افضل ہے, مدینے کی روٹی افضل ہے, پاکستان کی افضل کوئی نہیں. بھئی مدینے کے اندر خدا کی قسم اللہ کی برکتیں ہے یا نہیں ہے؟ آب زمزم افضل ہے یا نہیں ہے؟ آب زمزم کائنات کے پانیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں. آب زمزم سب سے وہیں سے پانی پیا کرو نا. بھئی عجیب تماشا لگایا ہوا ہے. بھئی نماز ہم وہاں پہ پڑھتے ہیں, روٹی ہم یہاں پہ کھاتے ہیں, نظرنے پھر وہیں سے لیا کرو نا. اللہ کے بارگاہ میں اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ اس سے کون دے تمہیں؟ کیوں نہیں دیتے؟ ڈرامے لائے اتنے نمازیں پڑھنی ہے. جو نماز نہ پڑھے, جو شریعت کے پاسداری نہ کرے, وہ بندہ کبھی اللہ کا ولی یا پیر نہیں ہو سکے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ میرا مرید کہتا ہے کہ میں ہر روز رات کو جنت میں ہوتا ہوں اور مجھے اب کسی پیر کی رہنما کی ضرورت نہیں ہے. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان اپنے ساتھیوں سے کہا, اپنے مریدوں سے کہا کہ اس کو کہنا آج رات جب تو جنت میں بیٹھا ہوگا نا, تو وہاں پر صرف 1 مرتبہ پڑھنے لینا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ پڑھ لینا. وہ کہتا ٹھیک ہے, ایسی کون سی بات ہے, میں پڑھ لوں گا. رات کو جب وہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو یاد آیا کہ پیر صاحب نے کہا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا. تو کہنے لگا جس وقت جنت میں بیٹھا جنت کے پھل کھا رہا ہے, جنت کی نعمتیں کھا رہا ہے, پیر صاحب کا فرمان یاد آیا, میں نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ سارا جنت کا نظارہ ختم ہو گیا, آنکھ کھل گئی. میں کیا دیکھتا ہوں, روڑی کے اوپر بیٹھا گند کو کھا رہا ہو. یہ کشف المحجوب شریف کے اندر موجود ہے. مانی یہ ہوا شیطان ایسا ورغلا کے لے جاتا ہے, گند میں بھی بٹھاتا ہے, روڑی میں بٹھا کے گند بھی کھلوائے گا, حرام بھی کھلوائے گا, سود بھی کھلوائے گا, سارا کچھ کھلوانے کے بعد وہ تجھے کہے گا تو بڑا اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے. یار پیری مریدی کا صورت حال تھی ماں باپ کی طرح, پیر کی ذمہ داری تھی باپ کی طرح کہ جو تیرا بچہ کمزور ہے نا, جو تیرے اچھے بچے ہیں, پاورفل بچے ہیں, پیسے والے بچے, ان سے پیسہ لے, ان کو دے. اور پیر اب تو یہ ہوتا ہے جیسا پیر بنتا جاتا ہے اس کے بھوکیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. سوشل میڈیا دے ہوتے ایک نکا پیر نکلے سی تھوڑے دن پہلے, بھوک نال مردے پیسن, نکے پیر کا ڈرامہ انہوں نے رچایا. لو جی ان کے اندر ٹوڈیاں بھی آ گئی, ان کے مکان بھی بن گئے, سارا کچھ بن گیا. جو بھوکا مرتا ہے وہ پیر بن جاتا ہے. اور ماں باپ کی طرح تھے, کمزور بچوں کو, جو طاقتور بچے ہیں, کمانے والے بچے ہیں, ان سے لے کے کمزوروں کو دے. ادھر پیر بن دین, ادھر جناب لینڈ کروزر آ جاندی, ادھر پیر بن دین, انہاں دی زمیناں بن جاندیاں, مرید اوتھے دے اوتھے.
ڈاکٹر علامہ اقبال، کیا بات ہے، ایک پیر ملنے کے لیے آئے، اقبال تھا، تو اقبال کے پاس جب پیر ملنے کے لیے آیا تو مرید کو پتہ چلا کہ میرا جو ہے پیر آ رہا ہے، وہ بھی ملنے کے لیے آ گیا، اقبال بھی بیٹھا ہوا، پیر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ مرید نے اس وقت 10 روپے، بڑی 10 روپے کی بڑی ویلیو تھی، 10 روپے اپنے پیر کو دیے اور کہا پیر صاحب دعا کریں، 100 روپے کا قرض ہے سر پہ، 100 روپے کا قرض ہے سر پہ، اللہ اتار دے۔ اقبال مسکرا پڑے، پیر بھی بڑی شے ہوندے نے، دیکھ لیندے سانو کیڑا اعتراض کر رہا ہے، کیڑا۔ وہ بندہ چلا گیا تو پیر نے کہا آپ کیوں مسکرائے؟ کہا میں اس لیے مسکرایا ہوں، جب وہ آیا تھا 100 روپے کا مقروض تھا، اب وہ جب گیا 110 روپے کا مقروض ہو گیا۔ بھائی جو پہلے ہی 100 روپے کا مقروض ہے، وہ 10 روپے تمہیں دے رہا ہے، وہ کہیں سے قرضہ اٹھا کے دے رہا ہے نا، وہ تیرے پاس آیا اس لیے تھا پیر جی کو مہربانی کرو، کوئی مشکل آسان کرو، بجائے اس کے کہ تو اس کو اپنی جیب سے نکال کے دیتا یا اس کے لیے قرضے کا اتارنے کا کوئی سبب کرتا، تو نے اس کو اور مقروض کر دیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے مرشد خانے کی، یہ 3-4 دن پہلے 5 اکتوبر کو پروگرام ہوا ہے، فیصل آباد سے میرے پیر صاحب کے صاحبزادے آئے ہیں، اپنی گاڑی پہ آئے ہیں، ہمارے پروگرام میں بجائے اس کے کہ ہم ان کو پیسہ پیش کرتے، پیر فیر رسول قادری رضوی دامت برکاتہم القدسیہ اپنی جیب سے 5000 روپیہ مدرسے کے لیے پیش کر کے گئے۔ یہ ہوتا ہے پیر۔ میں جب بھی اپنے پیر خانے گیا ہوں، جب تک میرے مرشد حیات تھے، انہوں نے کبھی مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دیا۔ یہ پیری مریدی ہوتی ہے۔ میرے پیر صاحب نے ایک بات میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، جب تک تو نماز پڑھتا رہے گا، سنی عقیدے پہ قائم رہے گا، تیری میری مریدی پیری قائم رہے گی۔ جیسے ہی تو ہٹا ان عقائد سے، نہ میں تیرا پیر نہ تو میرا مرید۔ یہ پیری مریدی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔